ابھی خان صاحب کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ مجھے 24 سال میں نہیں پہچانے تو پھر دنیا کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو پھر لیڈرشپ کس بات کی ہے؟ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بزدار کام کرے، اور رائٹلی سو. ہم نے زندگی میں پہلی بار بزدار کو جب دیکھا وہ چیف منسٹر تھا 27 سالوں میں. آپ اس سے پہلے نہیں ملے؟ میں ملا ہی نہیں تھا کبھی. اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا علاقہ بھی کنٹونمنٹ اور سارا، اور ذرا آپ بڑا کلوز بھی آئی ایم شیور جی ایچ کیو کے پاس آپ ہیں تو کافی. سو آپ نے بھی آئی ایم شیور کوئی کوشش تو کی ہوگی، بیک چینل جو ہے وہ بات میں نے ڈائریکٹلی بھی کی ہے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. لیکن جو باقی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کالیں ہوئی ہیں؟ ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایون امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ طالبان کے ساتھ فوج امریکہ کو بیٹھنا چاہیے. تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ پنڈی میں کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. تو آنیسٹلی اسپیکنگ جا کے پیسے دیے یار کہ تم یہ 5-7 لاکھ روپے پکڑو فی بندہ، وہ میں اپنی پاکٹ سے، کوئی وہ نہیں. اور اس وقت میرا ایک گھر تھا F10 میں نے وہ سیل کیا اور کچھ وہ کر کے تو لوگوں کو الیکشن لڑوائی. نہیں، لیکن آپ کو دکھ یہ ہے کہ وہ آپ کو جانتے بھی تھے پھر بھی انہوں نے آپ کو منسٹری سے نکالا. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ منسٹری تو نکل جاتے ہیں نا، اسد کو بھی نکال دیا. بہت مشکل ہے پاکستان میں جہاں آج کھڑے ہیں ہم جمہوریت کی بات کریں. یہ اس کا کوئی یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا پھر سولوشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری پارٹیز ڈھونڈتی ہیں، نکلتی ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی الیکٹیبل مل جائے. اور یقین کریں میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے ٹکٹ بھی دی ہیں، لیکن جا کے کسی جگہ جاتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے کہ اس بندے کو دیں. اب الیکشن میں نہیں، مجبوری کیوں ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مینیج کر سکتے ہیں. 150 ارب وہاں کا ایک آدمی US کا کما لیتا ہے تو 150 ارب ہم سے اترتا نہیں، اور ہم ہر سال 7,000 ارب پاکستانی دیتے ہیں سود میں. میں آج تک سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ 27 سال بعد میں نے اس نتیجے پوچھوں کہ کسی لیڈر نے بھی نا عوام کا نہیں سوچا. میسج آپ جنرل عاصم کو اگر دیں یا اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ تو وہ کیا ہوگا؟ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. بہت سے ایکچولی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بالکل پہلے دن سے کام کیا اور بیچ میں لوگ بہت چھوڑ کے بھی گئے. بٹ ہی از سم ون پروبیبلی میرے خیال سے دا اولڈسٹ سارٹ آف کمپینین آپ کہہ سکتے ہیں، ناٹ جسٹ اے فرینڈ، سم ون ہو سپورٹڈ آئی تھنک تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈس، اور بہت سی انسائٹس ہیں ان کے پاس. سو ول ٹرائی ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ the whole journey of PTI, ان کا اپنا ذاتی جرنی، and what's the future for Pakistan. Thank you so much عامر صاحب for coming. کافی عرصے سے آپ ایک تو میڈیا سے میرے خیال سے بالکل غائب ہیں. مجھے کہا میڈیا میں میں جا نہیں رہا، کبھی الٹی سیدھی نکل جاتی ہے تو بندہ اوائڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ سے پہلے سے بھی آپ ایک سال رفلی میرے خیال سے زیادہ probably last 2 years. But what's the reason for that? بس میں میڈیا پہ ایکچولی I wasn't media shy, بٹ میں نے کہا کہ باتیں کوئی ایسی ہو جاتی ہیں پھر وہ بات کا وہ آگے دوسری بات نکل جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ خاموشی بہتر. ورنہ پولیٹیشینس کا تو ہوتا ہے نا، ہاں شوق ہوتا ہے، تو شوق ہوتا ہے زیادہ میڈیا پہ رہنا ہے، کیمرے میں رہنا ہے. آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے 96، اس سے پہلے مطلب آپ نے کبھی، مطلب اس ٹائم بھی آپ کے ذہن میں کہیں نہیں تھا کہ یار کچھ مے بی ان دا فیوچر آئی شوڈ گو؟ بیکاز وہ بھی ایک میرے خیال سے وہ پیتھ ہے نا کہ آپ نے پہلے ایک پروفیشنلی اپنے آپ کو کیا، پھر پیسہ تھوڑا سا آ گیا، اب آپ نے پاور کی طرف موو کرنا ہے. تو وہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس ٹائم کیا تھا؟ نہیں ایکچولی جب خان صاحب آئے تو پھر گھر آئے، عزت تھی، آئے تھے. یہ 96 کی بات ہے، 96 جون. تو میں پریکٹس کر رہا تھا، پھر وہ بھی چھوڑنی پڑی کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی دوسرا بندہ خاص تھا ہی نہیں جن کے ساتھ وہ ٹریول کرتے. تو ان کے ساتھ پھر ٹریولنگ بہت ہوئی، ٹریول بھی کیا، ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم گزارا، محنت اپنی طرف سے پوری کی. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اس کو کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں نا میں آپ کو ایک جرنلی بتاتا ہوں کہ یہ جب 96 میں ہم نے جوائن کیا تو 6 مہینے بعد الیکشن آ گئے. یہ فیصلہ ہوا کہ جو الیکشن لڑنے ہیں، الیکشن لڑ گئے. 97 میں الیکشن لڑا، میں بھی الیکشن لڑا پنڈی سے. کیا جیتنا تھا، وہ تو خان صاحب بھی ہار گئے، تو بڑی تھوڑی سی ووٹس ملی. ایک سال یہ گزرا، پھر 2002 میں جب الیکشن آئے تو میں ولنگ نہیں تھا، پنڈی میں کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. تو آنیسٹلی اسپیکنگ جا کے پیسے دیے یار کہ تم یہ 5-7 لاکھ روپے پکڑو فی بندہ، وہ میں اپنی پاکٹ سے، کوئی وہ نہیں. اور اس وقت میرا ایک گھر تھا F10 میں نے وہ سیل کیا اور کچھ وہ کر کے تو لوگوں کو الیکشن لڑوائی.
اور اکثر لوگ آئی تھنک مطلب گورنمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی، اس سے پہلے بھی جے کے ٹی کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ اے ٹی ایم تھے، بٹ آئی تھنک آپ سب سے پہلے شاید اے ٹی ایم تھے ان کے، جنہوں نے بہت یہ زیادہ خان صاحب خود بہت جگہ کہہ چکے ہیں. ہم ایکچولی اس طرح پراپرٹیز تھیں، سب کچھ تھا، بزنس کیونکہ کر نہیں رہے تھے. میرے والد صاحب نے واپس آئے 2000 مجھے کہا کہ اسکول سنبھالو، میں کانٹ. تو بڑا ہمیں جذبہ تھا. میں کہا جی نہیں، آپ ان کو بھیج دیں، پر میں نے نہیں جانا دبئی. کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ 6 مہینے 8 مہینے سال سے زیادہ نہیں ٹک پائے، جو بڑی سیٹس تھیں، جو آپ کو 5-6 بڑی منسٹریز ہیں. اس کی کیا مین وجہ تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو غلطی سب سے بڑی کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ آپ کوئی دنیا کا ادارہ ہونا، اسی لیے میں کہتا ہوں ادارے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ پلاننگ کرتا ہے، سال کی 2 سال پلان کرتا ہے. ہمیں جو ٹاسک دی تھی وہ 5 سال کی تھی. انہوں نے مل کے پتہ نہیں ایک 100 days پلان نکال لیا. ہوم ورک تو تھا نہیں اس طرح کا. یو مین خان صاحب نے؟ خان صاحب نے آبویسلی یہ ساری ٹیم نہیں نکالا نا. 2 دن میں پاکستان جیسے ملک میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی میریکلز ہوں گے؟ اور پھر میڈیا نے جب آپ نے ان کو ایک ریزن دے دیا ٹو کویسچن یو کہ سر وہ 100 days تک یہ بڑھیا، 100 days واز اے بگ ڈیزاسٹر. وہ جب 100 days میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی نا، دے گاٹ کیریڈ اوے، اور انہوں نے پھر اس کو چینج کر دو، اس کو چینج کرو، اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو. پینک سچویشن ایک آ گئی. پینک، وہ 100 days پروگرام نے پینک کریٹ کر دی. اور وہ لیکن جو نکالنے اور وہ والا بھی تھا، اس میں آپ کو بیوروکریسی کا کتنا کردار لگتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ کتنا کردار؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو فرینکلی جیسے اسد عمر صاحب پہ تھا کہ جی وہ کافی کالمز میں آیا، مطلب پبلک بات ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے اسد عمر صاحب کو نکلوایا. اسد عمر صاحب دیکھیں، یہ اسد عمر صاحب اپنے دل کے بلانے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اچھا وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، خان صاحب سے پوچھیں، بٹ رپورٹ زیادہ یہ تھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ کھڑی رہی ہے. کم از کم میں تو 27 سال میں جو رہا ہوں اور دیکھتا ہوں باقی گورنمنٹ اتنی سپورٹ کسی کو نہیں ملی. وہ میں نے کہا نا، وہ جو 100 days پروگرام تھا نا، وہ اسد صاحب کو لے بیٹھا. اور ایک IMF میں خان صاحب بار بار کہتے تھے IMF میں نہ جانا، جاؤ نہ جاؤ. پہلے تو پرنسپل انہوں نے سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں جانا. پھر وہ سارا مدعا اسد عمر پہ بھی بڑھ گیا، لیکن اسد نے بھی اس کو اوبیسلی ریزسٹ کیا. اور 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں کسی کو کہ جی آپ نکال دیں کیونکہ جس نے یہ پرفارم نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، بزدار کو نکالتے نا، مثال کے نکالنا ہی تھا تو بزدار کو نکال دیتے. اگر ان کو اتنا کنٹرول تھا خان صاحب پکول یا جس کے بھی، آئی ڈونٹ نو کس نے کہا آپ کو، تو یہ بزدار کو کیوں نہیں نکال دی 4 سال میں؟ ان کا تو بڑا اس کے وہ تو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بزدار کام کرے، اور رائٹلی سو. ہم نے زندگی میں پہلی بار بزدار کو جب دیکھا وہ چیف منسٹر تھا 27 سالوں میں. آپ اس سے پہلے نہیں ملے؟ میں ملا ہی نہیں تھا کبھی. سیریسلی؟ میں آپ کو میں کہتا ہوں مجھے چھوڑیں، ساری کور کمیٹی سے پوچھ لیں. میں تو وہ آپ کو باتیں جا رہا ہوں جو فیکٹ ہیں اور چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. ہم نے تو پہلی بار دیکھا یہ کون ہے جی، یہ اب نئے چیف منسٹر ہیں. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ صاحب کہاں سے ہیں؟ ہم کیا پوچھتے؟ اب وہ ایک ظاہر ہے اب گورنمنٹ میں آگے اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اب ہم نے ان کی ظاہر ہے دیکھیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ منسٹر بنے آپ کو پھر پتہ چلے اور پھر آپ پہلی دفعہ ملے ہیں؟ جب سے پہلے آپ ہو گئے ہیں تو میں پہلی بار ملا ہوں، کوئی ملاقات؟ اور 27 سال میں خان صاحب ہی نہیں ملے. یہ بھی خان صاحب بتاؤ، اگر وہ اس سے ملے ہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے، میں اس کا نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے پارٹی میں جوائن انہوں نے 3 مہینے میں پہلے کیا یا مہینہ پہلے کیا، مہینہ غالباً 1 مہینہ پہلے. تو بات یہ ہے کہ بزدار واز اے کمپلیٹ فیلئر. خان صاحب جتنی مرضی اس کی تعریف کریں، اس دور میں بھی اگر آپ بزدار کا سروے کرا لیں گے نا کہ وہ ٹھیک تھا غلط تھا، 99% آئے گا غلط تھا. تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ مطلب خان صاحب نے کیا کوالٹی دیکھی ان میں کہ بہت ساری باتیں ہیں، میں کیا آپ کو بتاؤں. وہ آیا کیسے ہے وہ گاڈ نوز، وہ آپ ریکارڈنگ کے بعد بتائیں گے؟ بتا دوں گا جو موٹی موٹی بتا سکتے ہیں. آئی ایم شیور. دیکھیں خان صاحب جو نا، پہلے تو میں کہوں گا کہ جو ساتھی ان کے ساتھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، چاہے وہ جہانگیر ہے چاہے علیم خان ہے. یہ اخلاقی کا تقاضا اخلاقیات کا، آئی تھنک کہ رہنا چاہیے. اب علیم جہانگیر خان اگر یہی بات ہوتی تو جو آزاد امیدوار تھے تو وہ بہت سارے اکٹھے کیے ہیں، لے کے آئے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈیموکریسی وائز وہ بھی غلط تھا؟ ایک غلط 100% غلط تھا. لیکن کیونکہ جمہوریت جس جمہوریت میں آپ رہ رہے ہیں اس میں روٹین ہے. یہاں پہ اگر ہم نہ اڑا کے لے آتے تو دوسرے اڑا کے لے جاتے. اب 22 سال بعد ایک موقع ملا تو ظاہر ہے اس کو مس تو نہیں کرنا ہوتا. ایک اور اگین بہت بڑی جو ہر کسی سے ہم نے یہ سوال کیا، ہر بندے کا ڈفرینٹ اس پہ
نیریٹیو ہے, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز خان صاحب یہ جو شروع ہوا, ناٹ کہ 9th میں تو بہت آگے, اس سے پہلے سے ہی رشیا کچھ لوگ کہتے ہیں, بزدار والا. سو آپ کے خیال سے واٹ وینٹ رانگ بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ دنیا ساری میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کا حصہ ہے, اور نوئنگلی دے ہیو پاورز اینڈ نوئنگلی کہ وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اب انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں, اس میرا اوپینین ہے, میں کوئی جلدی بات, وہ جواب دہ ہوتا ہے سارے کور کمانڈرز کو بھی. تو جب وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ملک کو یا کسی جگہ کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ اوبویسلی اپنے کنسرن شو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے, کیوں نہ کریں. اس میں اگر وہ بارڈرز پہ کھڑے ہو کے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں, یا اپنے یہ جنرل ڈائریکٹ تو کوئی نہیں جنرل بنتا, یہ سارے ہی ایک آفیسر سے سیکنڈ لیفٹننٹ سے آگے چلتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں. تو وہ ساری جو مشکلات ہیں, بارڈر کی مشکلات ہیں, یا قربانی دینا مقصود ہے, یہ ساری چیز کر کے آگے آتے ہیں نا. یہاں پہ کوئی ریڈی میڈ تو نہیں بنا کے دے دیجیے کہ آج آپ کی اپوائنٹمنٹ کر دیجیے, آپ آج جنرل ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایون امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا, میں سمجھتا ہوں, میں خان صاحب کی اپنی سوچ ہے اور میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ آئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو آپ پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم ان کی اس رواداری میں, ان چیزوں میں ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو مائنس کرتے رہیں. میری یہ سوچ ہے. فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میجر فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں. اس میں کوئی نہیں, یہ جتنے اب مجھے بتائیں 200 دفعہ منسٹر چینج ہوئے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ چینج کرائے ہوں گے, پہلے تو کبھی نہیں ہوئے. بھائی پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, وہ کرتے رہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی انڈیپینڈنس تھی. لیکن آپ کو ایشو کیا لگا کہ کہاں واٹ وینٹ رانگ؟ جو مین میرا کوشچن تھا کہ ڈو یو تھنک کہ وہ جیو پولیٹیکل کہ جی امریکہ کی سپورٹ ہے وہ سارا, یا انٹرنل پالیٹکس؟ امریکہ کی سپورٹ نہیں. دیکھیں ہم ہر چیز امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں. اب ہم کہیں جی ہمارا تھانہ کام نہیں کر رہا ہے, اس میں امریکہ انوالو ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیول پہ کوئی نہیں آپریٹ کر رہا ہوتا. ججوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, امریکہ نے کہہ دیا. دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے بھی کرنی ہوتی ہیں, کچھ چلیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ان کی ظاہر ان کو امپورٹنس بھی ہے پاکستان کی. میری لوکیشن ہی ایسی ہے, خوش نصیبی کہہ لیں, بد نصیبی کہہ لیں, فوکس میں. اب وارم واٹرز ہیں, ادھر سے رشیا چاہتا ہے, ادھر سے چائنا بھی چاہتا ہے, ادھر سے امریکہ, ان دونوں کو روکنا چاہتا ہے. اوبویسلی دے آر دا ریزنس, بٹ وہ بڑے لیول پہ ہے. چھوٹے لیول پہ اگر آپ کہیں جی کہ لوگوں کی خوشحالی اس ملک میں کیا نہیں ہے جو خوشحالی نہیں ہو سکتی. میں بھی وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ مسک جو ہے اس نے 23 میں کم از کم 94 ملین بلین ڈالر کما لیے ہیں. تو اس ملک میں اتنا بڑا ملک ہے, اس میں 150 ملین ڈالر کا قرض کیا چیز ہے, بٹ سنسیئرٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی قسمت اس ملک کی اتنی عوام کی خراب ہے, ملک کی تو ہے ہی, یہ جو لوگ ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان کو اس مشکل سے ڈالے. ہر بندے کا اپنی سوچ ہے, اپنی ایگو ہے, اپنے مسائل ہیں, اپنے اس کی پرائرٹیز ہیں, یہ نہیں, عوام نہیں ہے. یہ تو میں سوری دوبارہ وہی کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے کوئی مین آپ کو ذاتی طور پر لگتا ہے کوئی ریزن کہ کس وجہ سے؟ بیکاز ہم نے ٹی وی میں بھی دیکھا کہ جی باجوہ صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے, ایک پیج پہ ہیں, وہ پورا نیریٹو ظاہر ہے پبلکلی چلتا رہا. کوئی آپ کو کیا مین وجہ لگتی ہے کہ جو آپس میں خلش پیدا ہوئی ہے؟ میں سیریسلی مجھے کیونکہ یہ میٹنگز بڑی ریگولر ہوتی تھی اور وہ ساتھ فیض صاحب بھی ہوتے تھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی چیز ٹریگر کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. پارٹی کے حوالے سے یا کیبنٹ کے حوالے سے تو میں آبویسلی آئی واز دیئر, سو آئی نو, بٹ یہ والا مجھے نہیں اتنا. اچھا اکراس دا بورڈ آپ تمام کور کمیٹی سے پوچھ سکتے ہیں, میری اور یہ ڈفرینسز کچھ 3 مہینے سے ہیں. لیکن وہ ڈفرینسز کیا ہیں اگر آپ پن پوائنٹ کریں 3-4؟ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں, آپ کو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے, دشمن نہ کہیں آپ کے خلاف ہے. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں جو نیریٹو وہ ڈیولپ کر رہے تھے پچھلے 4-6 مہینے سے, اس کے اوپر مینلی میں نے ان کو 2-3 دفعہ میں نے ان کو پازیٹیو بھی کہا کہ پازیٹیو بھی ہیں آپ کے بارے میں, یہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. میری گڈ لک یہ سمجھ لیں کہ میری
میں نے سیسیر میں جو کالج پڑھا ہے نا تو اس میں میجورٹی 80% تو لوگ فوج میں ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ مجھے پلس بھی پتہ. اور پھر گڈ لک یہ ہے کہ میں خود MNA ہوں کنٹونمنٹ سے. پاکستان کے سب سے بڑے کنٹونمنٹ جو ہے جہاں پہ سارے آپ کے GHQ ہے یا سارے آرمی کے سیٹ اپ ہیں, اس کا MNA بھی ہوں. میری خواہش تھی کہ 27 سال کو ضائع نہیں کیا جائے. میں کہا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی, ہم سب نے, اکیلے انہوں نے نہیں, سب نے کی ہے. تو پولیٹیکل بندے کا کام ہوتا ہے اس کو کیری کرے. اگر مشکل آ بھی گئی ہے تو اس کو ایمیکیبلی, ہمیشہ خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ طالبان کے ساتھ فوج امریکہ کو بیٹھنا چاہیے, تو یہاں کیا مسئلہ تھا, ان کے ساتھ چھوڑیں, آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھتے جو ہیں. اور جہاں تک دیکھیں یہ آئی بلیو میں بھی غلط ہوں, یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات ہے نا, مدینہ کی جو ریاست ہے اس میں معافی تھی, اس میں درگزر تھا, ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا. پیشنس کی, صبر کی فاؤنڈیشن ضروری تھی. لیکن ہم نے آ کر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. جب یہ ہیڈ بن گئے تھے بلا لیتے سب کو, نئی بگننگ کرتے. مسلمان 700 سال حکومت کرتے رہے نا اسی بگننگ پہ, اسی بیس پہ. جب مکہ کی پہلی فتوحات تو مکہ کی تھی. آپ کو لیکن لگتا ہے کہ اس میں کوئی مس انفارمیشن خان صاحب کو اپنے کلوز سرکل سے مل رہی تھی, یا بالکل لوگ پمپ کر رہے تھے 5-6 لوگ تھے جو ہر وقت, اور مجھے ان کا ذاتی ایجنڈا بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے تھے. وہ منسٹرز تھے یا مطلب منسٹرز تھے سارے, اور ابھی کافی چھوڑ بھی گئے ہیں انہیں میں سے. وہ چھوڑ ہی گئے ہیں, اور 1-2 ہوں گے ساتھ ابھی, لیکن وہ ہے نہیں ہیں. دے آر ناٹ دیئر بٹ دے آر دیئر. بٹ اور ان کا لیکن ایجنڈا آپ کو کیا لگتا تھا کہ وہ کیوں پش؟ نہیں, ایجنڈا نہیں ہوتا, اسٹوپڈیٹی ہوتی ہے. کئی لوگوں کے نا ایجنڈے نہیں ہوتے. کچھ کے تھے, میں نہیں بتانا چاہتا, لیکن کچھ کے تھے وہ بس ردم میں جا رہے تھے. جی ہم شاید بہت بڑے ہو گئے ہیں تو اب کوئی ادارہ شاید ہم سے, کوئی بھی ادارہ, ہم ہمارا قد بہت بڑا ہو گیا. لیکن جب تو لوگ آپ کے پاس آ گئے خان صاحب, اب آپ نے سسٹم پہ کنٹرول کر لیا, اب آپ جو ہے نا اپنا مضبوطی سے نا ڈٹے رہے. وہ اپنے آپ کو امام خمینی والے میرے خیال سے اس پہ شاید لے کے جانا. دیکھیے میں خان کی تو پوائنٹ آف ویو کو نہیں بتا سکتا نا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن جنہوں نے مشورے دیے نا انہوں نے مروائی ہے نا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑا, ابھی بھی شاید سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے کہ یہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو اکٹھا رکھنا ہی سب سے بڑا کام تھا اور ہے. ملک کو کی سروائیول, اس کی استحکام اور اس کی یہ ساری جو چیزیں نا یہ امپورٹنٹ ہے. کوئی انڈیویجول اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کی کو مطلب ہے تہس نہس کر دے. میں خان صاحب کے حوالے سے تہس نہس کی بات نہیں کر رہا, کلیئر. اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا علاقہ بھی کنٹونمنٹ اور سارا, اور ذرا آپ بڑا کلوز بھی آئی ایم شیور GHQ کے پاس آپ ہیں تو کافی. سو آپ نے بھی آئی ایم شیور کوئی کوشش تو کی ہوگی, بیک چینل جو ہے وہ بات میں نے ڈائریکٹلی بھی کی ہے. میں نے ان کو یہی کہا, میں کہا جی وہ کچھ دوست ہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, کچھ سیونگ ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول تو کریں نا. ہر روز جب آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے یا کریں گے تو ہمارے وہ سینئر آفیسرز ہیں تو وہ ظاہر دیکھیں انسٹیٹیوشن میں ریئیکشن آتا ہے. اب خان صاحب کے خلاف کوئی بولے تو ہم نہیں پڑ جائیں گے اوبویسلی نا. تو دیکھیں ادارہ ہے, ادارے کی ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پرسنل تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کے خلاف بھی, چاہے ادھر وے, میں دونوں کہہ رہا ہوں, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پرسنل. بٹ اس میں بھی آئی تھنک یہ تھا کہ وہ جو شہباز گل والا پورا انسیڈنٹ ہوا ہے شاید اس نے میرے خیال سے بہت ٹریگر کیا ہے, جو PTI والی سائڈ سے. شہباز گل بھائی ہے میرا, لیکن دیکھیں نا عقل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ سوچ کے بولیں. اگر آپ بے ہنگم بولنا ہے تو پھر وہ ظاہر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا. آپ بات اتنی کریں نا جتنا ضرورت ہے, بلا وجہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں نا, آگے بھی تو ایک ادارہ ہے, آگے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے, میں بتاؤں گل کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن کوئی بھی ہو میری پارٹی میں سے کہوں گا, میں 27 سال میں مجھے کوئی اسٹیٹمنٹ نکال کے دے دیں, بینگ آن آل دیز پوسٹ جو سینئر موسٹ پوسٹ ہیں, میں نے کبھی کسی ادارے کے بارے میں, کسی انڈیویجول کے بارے میں کوئی بات کی ہو. 27 سال اس سے ریفرین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ان حالات میں بھی ایون جب میں پارٹی کے منسٹری سے گیا تب بھی میں نے کوئی کسی خلاف نہیں بات کی. میں نے گیا, خود ملا, میں کہا پلیز آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ راضی مان رہے تھے, کہتے نہیں ہے لیکن ابھی یہ ہے وہ ہے,
ٹھیک ہے. And where do you see Pakistan in the next 5-10 years? پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہ 1.5 ملین. اچھا یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور آپ نے بھی شاید اپنی بچپن سے یہی آپ سنا. جوان لوگ ہیں نا, آپ کو چاہیے آپ حصہ ڈالیں نا, آپ لوگ حصہ نہیں ڈالتے. لیکن میں نے اگر پالیٹکس میں آنا, اٹس امپاسبل. نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں دس گڈ. دیکھیں یہ ضروری نہیں پالیٹکس میں آپ حصہ ڈالیں, یو کین کم اینڈ. دیکھیں پاکستان میں جو پوٹینشیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں گننا شروع کروں گا تو وہ ان لمیٹیڈ ہے. میں نے اس پہ کام دیکھا ہے, میں نے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. مطلب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کھانے پینے کے حوالے سے. کوئی پراپر آرگنائزڈ آپ کا ڈیری نہیں ہے, لیکن ہر گھر میں 1-2 بھینسیں ہیں. اینڈ یو دا 5th اور 6th لارجسٹ پروڈیوسرز آف ملک. سیم از ود ڈیٹس, کھجوریں آپ دیکھ لیں, آپ 5th ہیں یا 4th ہیں, جو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا. کوسٹل لائن آپ کی 1100 کلومیٹر ہے, کیا انٹرسٹ ہے آپ. 300 ناٹیکل مائلز آپ اس کے اندر جاتے ہیں, وارم واٹرز ہیں, فشری میں آپ نے کتنا کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں, کتنا کچھ کماتے ہیں. آپ 0 سی لیول سے 28,000 کے پر جاتے ہیں. آپ کے واقعی 12 سیزنز ہیں اس ملک میں, ہر دنیا کا پھل آپ کے پاس ہے. کہنے کا مقصد یہ تو میں صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا, پھر آپ کے پاس کیا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیشینز کو بھی کہتا ہوں, اپنی ایگوز, اپنی ذات کو مائنس کر کے جب آپ سوچیں گے تو یہ جو اتنے بڑے ماشاءاللہ 4تھی بڑی آبادی ہے اس کو پال سکیں گے. ورنہ آپ بیڑا غرق اپنا بھی کریں گے اور اللہ معاف کرے ملک کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ریسورسز کی کمی نہیں ہے. لاسٹ کوشچن, اگر ابھی خان صاحب کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ لیٹس سے ہی از واچنگ دا فل انٹرویو اینڈ آئی ایم شیور ہی ول, واٹ وڈ یو سے ٹو ہم؟ صبر سے کام لیں, حوصلہ کریں. ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. یو کانٹ پش تھنگس اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر. آپ, میں کہوں گا اپنی ذات سے ہٹ کر اس ملک کی بہتری کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو اتنے, جو غربت کی لکیر سے 10 کروڑ لوگ نیچے ہیں, ان کی بہتری کے لیے آپ یہ کریں. کوئی فائدہ نہیں. یہ دیکھیں, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ نون, نہ کاف, نہ پی پارٹی, نہ مولانا, کوئی بھی ہم کوئی بھی ایک دوسرے کو جا کے سمندر میں نہیں پھینک سکتا. وی نیڈ ٹو لرن ٹو کو ایگزسٹ. وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. چاہے وہ فرقے ہیں, چاہے وہ آپ کے کچھ بھی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, سب نے پاکستان میں رہنا ہے اور ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ. اینڈ اگر سیم میسج آپ جنرل عاصم کو اگر دیں یا اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ, تو وہ کیا ہوگا؟ میرا یہ ہوگا کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ جانیں دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ملک پرائرٹی, اور جو کہ آپ کی ہے. ظاہر سے پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک جوان اس وقت, آپ کو پتہ ہے کتنی بات ہو رہی ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف بلوچستان میں کتنی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک بندہ جو 80,000 یا 60,000 لیتا ہے اور جہاں جا کے جان دیتا ہے, اس کا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. صرف یہ ہے کہ سب کو اگر اتنا رول ادا کر سکیں, ٹیبل پہ لائیں, ان کے بٹھا کے مفاہمت کریں. عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. یہ نارملی آئی ڈونٹ سے, بٹ بہت سے پولیٹیشینز اتنا کھل کے بات نہیں کرتے, اسپیشلی آفٹر دا 9th میں. آئی تھنک پیپل ویری ریلیکٹنٹ. بڑے ٹی ویوں نے کہا ہے بٹ تھینک کہ یو آپ آئیں, میں نے کہا جی معاف کر دیں, ساڑی سختی آ جانی ہے. ناٹ اگینسٹ کیپٹن, خان سے بھی آتی ہے نا, محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس ڈگر پہ وہ جا رہے ہیں ان سے ان کو ہٹنا چاہیے. بٹ نہیں, تھینک یو سو مچ اگین, تھینک یو.